مومنین کی فرمائشات بہت زیادہ ہیں، مگر ہمارے پاس وقت محدود ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعاً بہت ضروری ہیں۔ لوگ بیچارے خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اس کا علاج اہل بیت نے بتلایا ہے، مگر مومنین کو معلوم نہیں۔ چیزیں بتانا بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں۔ طب معصومین یا طب اہل بیت یا اہل بیت میڈیسن، یہ علم وحی پروردگار ہے، اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ معجزاتی طور پر لوگ شفا پاتے۔ ہم اس زمانے میں تازہ اسٹوڈنٹ ہوئے تھے، 82 کی بات، 82-83 کے درمیان کی۔ ایک نوجوان کو دماغی کوئی بیماری ہو گئی۔ تہران میں سارے دماغ کے اسپیشلسٹ، برین اسپیشلسٹ سب کو دکھایا گیا، بہت خطرناک بیماری تھی، تو اس کا کوئی بھی انہوں نے کہا دنیا میں علاج نہیں ہے۔ ہم کام کرتے تھے آیت اللہ نورانی کے ساتھ تھوڑا بہت، کہ امام خمینی نے انہیں یہ فرمایا تھا کہ یہ طب معصومین پہ آپ ریسرچ کریں، ساری حدیثیں جمع کریں۔ اور پہلے تو یہی سوچ رہے تھے علماء 1000-2000 حدیثیں ہوں گی، لیکن جب 40 علماء نے مل کے کام کیا تو 10,000 حدیثیں طب معصومین پہ جمع ہو گئی۔ 10,000 سے بھی زیادہ ہے، یعنی 10,000 فارمولہ اہل بیت کے۔ تو یہ نوجوان مایوس ہو گیا ڈاکٹروں سے اور آ گیا آیت اللہ نورانی کے پاس۔ تو آیت اللہ نورانی نے ایک سمپل سا نسخہ دیا اہل بیت کا، اور وہ ٹھیک ہو گیا، جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں۔ تو وہ بڑے بڑے ڈاکٹر تہران سے بھاگتے ہوئے آئے کہ بھئی آیت اللہ آپ نے تو معجزہ کر دیا، یہ کیا نسخہ ہے، یہ ایسی برین کی بیماری ہے، اس کا علاج دنیا میں نہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا میرا معجزہ نہیں، یہ اہل بیت کا معجزہ ہے، صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ وہ نسخہ ہم نے بھی بہت ساروں کو دیا، ٹھیک ہو گئے۔ جرمنی میں ایک مومنہ تھی، 10 سال سے ان کے سر میں درد ہوتا تھا، سارے جرمنی میں سارے میڈیسن فری ہے، سارے نسخے آزمائے، سر کا درد نہیں جاتا تھا۔ ایک اور مریض ایران میں تھے، ان کا بھی حال تھا، 10-12 سال سے سر میں شدید درد ہوتا تھا۔ نسخہ آپ بھی سن لیں، کیونکہ اہل بیت کا نسخہ ہے، دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ البتہ جس امام کا نسخہ آپ استعمال کریں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس امام کو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ ضرور دے دیں، صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد، یا جمیع اہل بیت کو دے دیں۔ نسخہ سن لیں آپ، کسی مومن کو بھی سر میں درد ہو، انشاءاللہ یہ اہل بیت کا نسخہ ہے، اسے شفا ملے گی۔ وہ کیا ہے، سمپل ہے، کوئی دوائی نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ اخروٹ لے لیں چھلکے کے ساتھ، اخروٹ چھلکے کے ساتھ، اور 2 اخروٹ لے لیں اور اس پہ پہلے 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، 70 مرتبہ 70 ٹائمز سورہ الحمد پڑھ دیں، اور اس کے بعد اس کو اوون میں گرم رکھیں، مگر بہت ہلکی آنچ، کہ اندر سے کالا نہیں ہونا چاہیے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت ہلکا لائٹ ہیٹ دینی ہے اس کو، اور جب وہ اوون میں تو آپ دعائے توسل پڑھنا شروع کر دیں، اور دعائے توسل ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ پڑھیں، تقریباً آپ 15 منٹ یا 20 منٹ اس کو اوون میں رہیں، بالکل ہلکا، اور اس کے بعد اس کو نکال کے اور توڑ کے گرم کھانا ہے۔ یعنی روایات میں کہ اخروٹ کا فائدہ ہی تب ہے جب اسے گرم کھائیں آپ، ٹھنڈا کھاتے ہیں دوسرے فائدے ہیں، لیکن یہ سر کے درد اور یہ بیماریاں، یہ سمپل سا نسخہ تھا، ہم نے بھی 2 پہ آزمایا، تو وہ دونوں جو 10 سال سے مریض تھے وہ ٹھیک ہو گئے، اور وہ تہران والا تو ایسی بیماری میں تھا کہ کہا دنیا میں اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ 2 صبح کو کھا لیں، 2 شام کے، مگر وہی پروسیجر ہے کہ 70 ٹائمز سورہ الحمد پہلے پڑھ لیں
اور دعائے توسل. تو عزیزان کرام یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں. آپ اس سے کافر کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں. ہاں تھوڑی سی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جاؤ اس بیماری کا پوری دنیا میں جا کے مثلا ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہے, اب ڈائبٹیز کا علاج بھی سن لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شوگر ڈائبٹیز کا ایک سمپل علاج ہے اور 2 اہل بیت کے نسخے ہیں. ایک جو زیادہ جس کی شوگر نہیں ہے اس کے لیے ایک نسخہ ہے, اور جو زیادہ شوگر اس کے لیے دوسرا نسخہ ہے. لیکن پریکاشن کے طور پہ آپ سب لوگ اس سے بچنا اگر چاہتے ہیں, بہت سمپل سی چیز ہے. ایک سبزی ہے جسے عربی میں کہتے ہیں سبزی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ سبزی بی بی پاک کو بہت پسند تھی. ہاں اسے فارسی میں کہتے ہیں خرفہ اور اردو میں کہتے ہیں کلفہ. پارسلی, انگلش میں پارسلی. نمکین ہوتی ہے, نمکین ٹیسٹ ہوتا ہے. جس کو بھی شوگر سے بچنا ہے یا شوگر ابھی چھوٹی لیول پر ہے تو یہ سلاد کے طور پر 3 مرتبہ استعمال کر لیں. بہت لوگوں نے استعمال کیا, پہلے وہ کوئی ٹیبلیٹس کھاتے تھے, ٹیبلیٹس کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور ٹیبلیٹس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں, بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں. بہت سارے لوگوں کو کیونکہ یہ بیماری ہے, خصوصاً کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ ٹیبلیٹس کھاتے ہیں اس کا بھی بہت سائیڈ ایفیکٹس ہے, کئی بیماریاں ہیں. اور دوسرا یہ شوگر کے لیے یا ڈائبٹیز کے لیے جو لوگ کھاتے ہیں اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں. خود ایک نقصان بہت بڑھ کے انسان کی مردانگی طاقت کم ہو جاتی ہے اور کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس کے بجائے کہ آپ ٹیبلیٹس پہ چلے جائیں, نیچرل علاج ہے ہرب سے. یہ خرفہ استعمال کریں, اور خرفہ بی بی پاک کو بہت پسند تھی, یہ بہترین سبزی تھی. تو اصلاً ٹیبلیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر آپ خرفے سے ہی ٹھیک ہو گئے. اگر اس سے نہیں تو دوسرا نسخہ ہے عدس الملک, البتہ وہ بنایا جاتا ہے, وہ انشاءاللہ قرار ہے کہ یہ ساری دوائیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں یہاں, تاکہ ان کیمیکل سے آپ بچ جائیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لیکن جس کو بہت زیادہ ہائی لیول شوگر ہے اس کے لیے اہل بیت کا نسخہ ہے مرکب چہار. ایک صحابی تھے امام کے, اس نے چھوٹی سی کتاب لکھی, اس میں تقریباً 10 دوائیں لکھی اور امام پاک کے پاس لے کر آئے, اور امام نے دیکھا اور سائن کیا کہ یہ بالکل صحیح. امام نے تصدیق کی کہ یہ 10 کے 10 نسخے بہت بہترین ہیں. یقین جانی اگر یہ 10 نسخے مومنین کے پاس آ جائیں تو ساری بیماریاں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ان 10 نسخوں کا کمال یہ ہے, مثلا جو ایک نسخہ ہے نسخہ جامع, یہ امام علی رضا علیہ السلام کا نسخہ ہے. جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا امام کے پاس آتے تھے تو امام پہلا سوال یہ کرتے تھے اکثر کہ بھائی آپ کے پاس نسخے جامع نہیں ہیں, یعنی ایسے پوچھ رہے کہ یہ ضروری ہے ہر مومن کے گھر میں ہونا, کہ بیماری تو ہے. کہتے نہیں مولا نہیں تو بنا دو. نسخے جامع 20 بیماریوں کا علاج ہے بھائی, 20 بیماری کا. کڈنی کا اسٹون 3 دن میں نکل جاتا ہے, بعض کا 1 دن میں نکل جاتا ہے. نسخہ ایک ہے, صرف پانی بدلتا ہے. دیکھیں یہ ہے معجزہ. ہم نے ایک مریض کو دیا, وہ خون کی الٹیاں کرتا تھا کراچی میں. ہم اس وقت تازہ کام کر رہے تھے, آیت اللہ نورانی کے ساتھ خود نسخہ بناتے تھے. نسخے جامع ہم نے بنایا. اس نے کہا میں نے یہ دونوں بڑے اسپتال کراچی کے دیکھ لیے ہیں, کچھ میرے فرق نہیں ہو رہا, ہر دن خون کی الٹی ہوں, بالکل بیچارہ مرنے والا ہو گیا. سر خون کی الٹی ہوگی تو کیا ہوگا. میرے پاس اکثر رہتا تھا وہ نسخے جامع, میں نے تھوڑا سا اس کو دے دیا. باب العلم کے نزدیک ہم رہتے تھے کراچی میں. وہ تیسرے دن آ گیا کہ مولانا معجزہ ہو گیا, میری خون کی الٹی تو پتہ نہیں کتنے سے بالکل بند ہو گئی, خون کا آنا بند ہو گیا, کھانسی رک گئی. یہ نسخے جامع میں صرف پانی بدلتا ہے. پانی کیا, اب مثلا جس کو الٹی یعنی لنگس کی بیماری ہے
پانی سونف کا ہوتا ہے، کڈنی کے لیے بیماری ہو تو پانی مولی کا ہوتا ہے، انفیکشن کے لیے پانی شہد کا ہوتا ہے۔ ہمارا 1.5-2 سال کا بچہ تھا، ہم نے اسے دیا، اور جناب اگر اینٹی بائیوٹک دیتے تو 7 دن لگتے، 6 دن لگتے، 5 دن لگتے، 1-2 دن میں وہ بالکل بچہ ٹھیک ہو گیا، بہت شدید انفیکشن تھا۔ تو یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں، ان سے آپ بھی فائدہ لیں اور دنیا کو آپ اہل بیت کی فضیلت بتائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اماموں نے نسخہ بتلایا ہے، آج بھی کوئی دنیا کی دوائی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ایک نسخہ ہے اور 20 بیماریوں کا علاج ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ اب بہت ساری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے ہیں، چلتے ہیں اصل موضوع پر کہ معنوی اور روحانی کیسے چیک اپ ہو کہ ہم کس لیول پر ہیں۔ اگر معنوی روحانیت اسپریچولیٹی کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا تو ہم ظاہر میں انسان ہیں مگر اندر سے حیوان ہیں۔ کہ قرآن کہتا اولئک کالانعام، اللہ نے تجھے خلق اس لیے کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تو عبادت کی لذت حاصل کرے۔ حیوانوں کے لیے عبادت کی لذت نہیں ہے، انسان کی عزت بھی اسی لیے ہے، اشرف المخلوقات بھی اسی لیے ہے کہ عبادت کرتا۔ اب کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو بکرا ہے یہ اللہ نے کیوں حلال کیا ہے؟ جب ہمارا جی چاہے بکرے کے گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں اور مزے سے اس کے کباب بنا کے گوشت کھاتے ہیں، جب چاہے مرغی کو ذبح کر لے، جب چاہے کبوتر کو۔ کتنی مخلوقات ہیں، کیوں اللہ نے انہیں حلال کیا ہے انسان کے لیے؟ کبھی آپ نے سوچا انہیں بھی درد ہوتا ہے، وہ بھی تڑپتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان حیوانوں کو، پرندوں کو جو حلال ہے، انسان کو کیوں اجازت دی ہے کہ انہیں ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، انہیں کھا لو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر غور و فکر کریں گے احادیث میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں یہ حیوان ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، مگر اللہ نے کیوں ہمیں اجازت دی کہ یہ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ حیوان ہے، وہ حاضر ہے کہ ہم اسے ذبح کریں۔ کیوں حاضر ہے؟ اس کی وجہ، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کہ اللہ نے اسے عقل نہیں دی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس عقل نہیں ہے۔ جب عقل نہیں ہے تو اللہ کی معرفت کا نور بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ انسان ہے، اللہ نے اسے عقل دی ہے اور معرفت خدا کا نور حاصل کر سکتا ہے، اور جب معرفت خدا مل جاتی ہے تو یہ انسان عبادت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ اب یہ بیچارہ حیوان کہتا ہے اے انسان، میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں دعائے کمیل نہیں پڑھ سکتا، میں رکوع میں جا کے ذکر نہیں کر سکتا۔ اے انسان آ جا، تو میری گردن پہ چھری چلا دے، تو مجھے ذبح کر دے، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو مجھے کباب کر کے کھا جا، تاکہ میں تیرے جسم کا حصہ بن جاؤں، میں تیرے باڈی میں بلڈ اور خون بن جاؤں، تاکہ جب تو سجدہ کرے تو اس ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں۔ توجہ فرمائی۔ اس لیے یہ ساری مخلوقات حلال ہے۔ اب مرغی تو ہم روزانہ کھائیں، سجدہ ایک نہ کریں، تو قرآن کہتے ہیں مرغی بھی لعنت کرتی ہے۔ تو بدبخت، میں اس لیے تو ذبح نہیں ہوئی تھی کہ تو مجھے کھا کے جا کے انڈین کی فلم دیکھے۔ صلوات پڑھیے محمد۔